الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم حاضرین و سامعین، اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے غسل کے بارے میں، جو نہاتے ہیں ہم تو غسل کے بارے میں خاص ایک دو مسئلے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ غسل فرض کب ہوتا ہے، وہ کیا ہمارے ایسے کام ہیں، کیا ایسی ناپاکیاں ہیں جن کے پائے جانے کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں یقیناً شریعت میں اگر وہ چیزیں پائی جائیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں لوگوں نے اپنے حساب سے یہ سوچ رکھی ہیں، یہ عقیدہ بنا لیا ہے، اپنے اعتبار سے یہ مسئلہ خود ہی اپنے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان چیزوں سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، حالانکہ ان چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو آج تھوڑا سا اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو علماء نے لکھی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں، یعنی گویا کہہ لو موجبات غسل، وہ 3 ہیں مجموعی طور پر۔ پھر اس کی وضاحت کرتے جائیں گے تو کئی شکلیں بنے گی، لیکن مجموعی طور پر 3 ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد عورت کے لیے غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ حیض کے جو ایام ہیں، MC کے جو ایام ہیں، وہ گزر گئے، عورت پاک ہو گئی ہے، تو اب وہ غسل کرے گی۔ غسل کرنے کے بعد ہی وہ نماز پڑھ سکتی ہے یا دیگر جو عبادات جن کے لیے پاکی ضروری ہے ان کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نفاس، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دنوں تک خون آتا ہے، جن دنوں میں وہ ناپاک سمجھی جاتی ہے عورت۔ اس کے بعد جب خون بند ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے حیض و نفاس کے بعد۔ دوسرا جب غسل فرض ہوتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے صحبت، یعنی میاں بیوی کا آپس میں ملنا، صحبت کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور علماء نے وضاحت کی ہے باقاعدہ اس میں احادیث کے حوالے سے کہ اگر میاں بیوی صحبت کر رہے ہیں اور مرد کو منی نہ بھی نکلے تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے دونوں پر، میاں بیوی دونوں پر۔ یعنی غسل فرض ہونے کے لیے صحبت میں منی کا نکلنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ جب تک منی نہ نکلے غسل فرض نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ 2 چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز ہے جاگنے کی حالت میں یا سونے کی حالت میں منی کا نکل جانا۔ اس میں کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان رات میں سویا اور اس کو احتلام ہوا، ٹھیک ہے، غسل فرض ہو جائے گا۔ یا دن میں خیالات کی وجہ سے، امیجینیشن، تصورات کی وجہ سے، گناہوں کے خیالات یا غلط منظر دیکھنے کی وجہ سے، گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے اگر اس کو منی نکلی ہے تو اس میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ یا اللہ معاف کرے کسی نے اگر اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے اگر منی نکالی ہے تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ کل ملا کے یہ ہے کہ سونے کی حالت میں یا جاگنے کی حالت میں منی کا نکلنا، اس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں مجموعی طور پر، حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد، اسی طرح صحبت کے وقت، ٹھیک ہے، صحبت سے فارغ ہو کر، اور تیسرا ہے منی کا نکلنا۔ یہ 3 بڑے بڑے اسباب ہیں جو غسل کو فرض کر دیتے ہیں، جن کے بعد غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے مجموعی طور پر۔ اگر آپ کو کوئی بات پوچھنا ہو، کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو، تو آپ کے لیے ہمارا کمنٹ باکس ہے، کھلا ہوا ہے، آپ وہاں پر اپنی بات رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ان کے سوا جو بہت سی چیزیں ہیں جو لوگوں نے اپنے حساب سے سوچ لی ہیں کہ ان کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، حالانکہ نہیں ہوتا ہے۔ ان میں ایک چیز ہوتی ہے مدی کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی غلط خیالات کی وجہ سے ہمارے یعنی عضو میں انتشار پیدا ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہلکا سا 1-2 بوند چکٹا پانی نکلا، لیس دار چکٹا پانی جو ہوتا ہے وہ نکلا، تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ وہ منی نہیں ہے، وہ مزی ہے۔ مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، انڈر ویئر پر، پاجامے پر، لنگی پر، نائٹ پینٹ پر، جہاں پر وہ لگ گئی ہوگی وہ ناپاکی، تو اس کو دھو لیں اور اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے اور آپ نماز ادا کر سکتے ہیں اور جو بھی عبادت چاہے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دھات نکلنا، دھات جس کو عربی میں ودی کہتے ہیں، تو دھات نکلنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ اس کا وہی حکم ہے جو مزی کا ہے، جو پیشاب کا ہے، وہی حکم ہے۔ بہت سے ہمارے ساتھیوں کو پیشاب کے قطرے کی بیماری ہوتی ہے،
پیشاب کا قطرہ اگر نکلے اور انڈر ویئر پر یا پاجامے پہ لگ جائے تو اس کی وجہ سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا. جس جگہ ناپاکی لگی ہو صرف اس جگہ کو دھو لیں, وضو بنا لیں اور نماز ادا کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور قطرے کی بیماری کے لیے تو مستقل ہم کیسے نماز ادا کرے گا وہ بیماری والا, اس کا ہم ویڈیو بنا بھی چکے ہیں. آپ ڈسکرپشن میں اس کی لنک ہم دے دیں گے, آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زیر ناف بال صاف کرے یا بغل کے بال صاف کرے تو اس کی وجہ سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا, غسل فرض نہیں ہوتا ہے. آپ غسل خانے میں گئے یا ٹوائلٹ میں گئے اور وہاں آپ زیر ناف بال صاف کر رہے ہیں تو غسل فرض نہیں ہوتا. آپ صرف جگہ صاف کر لیں, دھو لیں اچھے سے, بس اور کچھ نہیں. کسی نے کٹنگ بنائی, کٹنگ بنوانے کی وجہ سے بال چبھ رہے ہیں, آپ غسل کر رہے ہیں وہ بات الگ ہے, لیکن کٹنگ بنوانے کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے ایسا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے میت کو جو نہلایا جاتا ہے, جو لوگ نہلاتے ہیں, تو میت کو نہلانے کے بعد بھی جس نے میت کو نہلایا ہے, غسل دیا ہے, اس پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے. ہاں وہ وضو بنا لے, یہ مستحب ہے. اور اگر ناپاکی کے چھینٹے اگر اپنے بدن پہ آئے ہوں تو ان کو صاف کر لے, کپڑے بدل لے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جس نے میت کو نہلایا ہے, غسل دیا ہے, اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جائے ایسا نہیں ہے. تو یہ کچھ باتیں تھی جو جن چیزیں سے غسل فرض ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, تو مناسب سمجھتے ہیں کہ کچھ آپ کے سامنے بات واضح ہوئی ہوگی. پھر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے, ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ وہاں پر اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. کمنٹ باکس میں آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جو پیاری شریعت ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.